السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ کوئی ایک بتا دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی آ رہی ہے آپ کی آواز. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین بھائی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کلاس کو بر وقت جوائن کیا. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 15، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش. جیسا کہ ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرکات کل 6 ہوتی ہیں، 3 بڑی حرکات اور 3 کھڑی حرکات. تو یہ ٹوٹل حرکات 6 بن جاتی ہے. بڑی حرکات کے متعلق ہم مکمل تفصیل پڑھ چکے ہیں. بڑی حرکات 3 ہے، زبر زیر اور پیش. یعنی ترچھی سی لکیر جب حرف کے اوپر ہوتی ہے تو اسے زبر کہتے ہیں، اور ترچھی سی لکیر جب حرف کے نیچے آ جائے تو اسے زیر کہتے ہیں، اور یہی ترچھی سی لکیر جب اوپر سے مڑی ہوئی ہو تو اسے پیش کہا جاتا ہے. اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اسے نرمی اور جلدی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہی حرکات جب کھڑی ہو جاتی ہیں یعنی الف نما تو ان کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے. زبر کی طرح کھڑا زبر بھی ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر کی طرح کھڑی زیر بھی ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش کی طرح الٹا پیش بھی ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ ہو جاتی ہیں کل 6 حرکات. اس کے علاوہ حروف مدہ کے لیسن میں ہم پڑھ چکے تھے کہ حروف مدہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک حروف مدہ کی حرفی حالت اور دوسری حروف مدہ کی حرکتی حالت. حرفی حالت یعنی حروف مدہ 3 ہے، یا مدہ. الف خالی، اس سے پہلے زبر تو ایسا الف الف مدہ کہلاتا ہے. واو ساکن، اس سے پہلے پیش تو ایسا اس سے پہلے زیر اور انہیں حرکتین مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. انہی حروف مدہ کی حرکتی حالت یا حروف مدہ کی صورت میں ہے. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور یعنی کہ یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کو ظاہر کرتے ہیں. جو پڑھنے کا حکم حروف مدہ کے تھے اور ان میں حروف اور حرکات سے فرق ہے، ان کے پڑھنے میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. کھڑی حرکات کو بھی ہم بالکل ویسا ہی کھینچیں گے جیسا کہ حروف مدہ کو ہم کھینچتے تھے. جوڑ کرنے میں فرق یوں آ جاتا ہے کہ وہاں ہم حرف کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور یہاں ہم حرکت کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے میں کوئی بھی کسی قسم کا فرق نہیں پیش آتا. یعنی یہ دونوں اگر کھڑی حرکات ہوں تو اس کا مطلب وہ حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ اگر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حرکات ہے. تو کھڑی حرکات کا وقف اور وصل حروف مدہ کی طرح ہی ہوتا ہے. جیسا کہ حروف مدہ کے متعلق ہم نے پڑھا کہ اگر یہ کلمے کے آخر میں آ جاتے ہیں تو ان پر وقف بالسکون ہوتا ہے. اسی طرح کھڑی حرکات اگر کسی بھی کلمے کے آخر میں آ جائے تو یہاں پہ کیا جانے والا وقف بالسکون کہلائے گا، اس لیے کہ اس کا وقف اور وصل ایک ہی ہوتا ہے. جب وقف اور وصل ایک ہو تو وہاں کیا جانے والا وقف بالسکون کہلاتا ہے. جہاں ہم کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کرتے تو وہ وقف بالسکون ہوتا ہے، خواہ اس پہ جزم کی کوئی علامت موجود ہمیں نظر نہ آئے. یعنی سکون کے لیے سکون کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے وقف اور وصل میں کوئی تبدیلی نہ ہو. اب حروف مدہ کے وقف اور وصل ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح جزم جہاں پر آ جائے اس کا وقف اور وصل ایک ہی ہوتا ہے، کھڑی حرکات جہاں پر آ جائے اس کا وقف اور وصل ایک ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ وقف بالسکون ہوتا ہے. لیکن
حروف ہجا میں سے، ان 29 حروف ہجا میں سے حرف ہا پہ حروف وقف بالسکون نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر اس ہا پہ، ہائے ضمیر یہ کہلاتی ہے عموماً، ہائے ضمیر پہ کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہاں اس کھڑی حرکات میں سے کسی بھی حرکت کو حذف کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا اور ہا کو ساکن کیا جائے گا. تو اس تبدیلی کی وجہ سے ہا پہ جو ہم وقف کرتے ہیں وہ وقف بالسکون نہیں کہلائے گا بلکہ وقف بالاسکان کہلائے گا. یعنی کہ کھڑی حرکات پہ وقف بالسکون ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ہا پر آ جائے اور یہ ہا ضمیر کہلاتی ہے، ہائے ضمیر پر آ جائے تو اس صورت میں وقف بالسکون نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ہمیں ہا کو ساکن کرنا ہوگا. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ کھڑی حرکات میں سے کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ آپ کو ہا پر ملیں گے. باقی قرآن پاک میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے جس میں آپ کو ہائے ضمیر پہ کھڑا زبر موجود ملے. الف مدہ کے ساتھ آپ کو ہا لازمی ملیں گے، لیکن کھڑے زبر کے ساتھ ہا آپ کو نہیں نظر آئیں گے، علاوہ اس کے کہ آپ حروف مقطعات میں ادا کر رہے ہوں. کیونکہ حروف مقطعات میں ہم پراپر پورا ورڈ ادا کر رہے ہوتے ہیں، مفرد حالت میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ حروف تہجی میں ہم پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں او ہا ایک ورڈ ہے کہ ہا کا لفظ آ جاتا ہے، یا کاف ہا یا عین صاد یہاں بھی آ جاتا ہے. تو حروف مقطعات میں تو آپ کو مل سکتا ہے، لیکن عام جو کلمات ہیں حروف مقطعات سے ہٹ کر وہاں آپ کو کھڑے زبر کی کوئی بھی مثال نہیں ملے گی. تو گویا کے ہائے ضمیر پر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوتے ہیں، اور جب کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو جائے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہاں پہ وقف بالسکون نہیں ہوگا بلکہ وہاں وقف بالاسکان ہوگا. اس کے علاوہ ہائے ضمیر جب ایسی حالت میں موجود ہو اس پہ کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو یہاں دو طرح کی مد بنتی ہے. عموماً اسے ہم کھڑی حرکات کو کتنا کھینچتے ہیں، حرکتیں. سمپل جیسے ہم نے پڑھ لیا با بی بو تا تی تو تا سی سو، یہ ایک مد اصلی کی مقدار ہے جو ہم حروف مدہ میں بھی کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، مد عوض عن تنوین میں بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک مد اصلی کی مقدار ہم کرتے ہیں. لیکن جب ہائے ضمیر ایسی صورت میں ہو کہ اس پہ کھڑی حرکات میں سے کچھ موجود ہو، یعنی کھڑی زیر موجود ہو یا الٹا پیش موجود ہو، یعنی ہا ضمیر جب بین المتحرکین ہو. بین المتحرکین کا مطلب کیا ہے؟ دو متحرک حرفوں کے درمیان ہو، یعنی ہاں ایسی حالت میں ہو کہ وہ دو متحرک حرفوں کے درمیان ہو. آپ کی پلیز مشق کیجیے ذرا، آگے کریں سرمت باجی. چلیں آپ لوگ قاعدہ موجود ہے تو اس میں شکریہ. مثال کے طور پہ یہاں دیکھیں، یہ 5th لائن میں 6 میں دیکھ لیجئے عملہ تقاتہ. اب یہاں عملہ ہائے ضمیر پہ کھڑی زیر ہے اور یہ ہائے ضمیر بین المتحرکین ہے، یعنی دو متحرک حرفوں کے درمیان ہے کہ ہا ضمیر سے پہلے والے حرف بھی متحرک ہے یعنی لام ہے اور لام متحرک حالت میں ہے. ہا ضمیر کے بعد والا حرف بھی متحرک ہے تا، یعنی تا کیسی حالت میں کہ اس پر پیش ہے. گویا کہ ہائے ضمیر بین المتحرکین ہوئی، یعنی ہائے ضمیر پہ کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت موجود ہے اور اس سے پہلے والا اور بعد والا حرف جو وہ متحرک حالت میں ہے. تو ایسی صورت میں جو مد ہوگی وہ صلہ صغرا کہلاتی ہے اور اس سے حرکتین مقدار کھینچتے ہیں. لیکن یہی ہائے ضمیر، اس سے آگے والا دیکھیے بقنہ آیاتہ، یہی ہائے ضمیر اس طرح ہو، یعنی تمام چیزیں ایسی ہی ہو کہ اس پہ کھڑی حرکات میں سے کچھ موجود ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہو
اور उसके बाद वाला हर्फ भी मुतहर्रिक हो, लेकिन बाद में आने वाला मुतहर्रिक हर्फ जो वजह से यहाँ जो मद होगी वो सिला कुबरा कहलाएगी, और यहाँ मद मुनफसिल का हुक्म लागू होगा, यानी आप इससे अरबा हरकत खींचेंगी। बतनी ही आयाती, वैसे क्या है खड़ी हरकत की मिकदार हरकतैन, लेकिन जब हा जमीर बैनल मुतहर्रिकैन हो और बाद में आने वाला हर्फ हमजा नाम होता है सिला कुबरा, और इसे अरबा हरकत खींच कर पढ़ते हैं। हाय जमीर बैनल मुतहर्रिकैन हो, बस सिर्फ बैनल मुतहर्रिकैन हो और कुछ भी हो उसमें हुर्फ जमे से हमजा ना हो, तो इस कायदे का नाम सिला कुबरा होगा और हुक्म वही होगा, यानी आप हरकतैन ही इसे खींचेंगे। तो हा पर अगर खड़ी हरकत हो तो ऐसी सूरत में खड़ी हरकत हज़फ खत्म कर देंगे, हा को साकिन कर देंगे, वक्फ का नाम होगा वक्फ बिल इस्कान। लेकिन अगर खड़ी हरकत में से कोई भी हरकत किसी भी हर्फ के आखिर में मौजूद है, उसका वक्फ और वसल एक ही होता है, जैसे या रो, वसल में मैंने पढ़ा, वक्फ में मैंने पढ़ा या रो, तो यहाँ वक्फ जो होगा वो वक्फ बे सुकून कहलाएगा, यानी सांस लेकर ठहरना ही इसका वक्त कहलाएगा, और वक्त होगा वक्त बे सुकून। तो ये था आज खड़ी हरकत के मुतालिक तारुफ। खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा जबर भी जबर की तरह हमेशा हर्फ के ऊपर होता है, खड़ी जेर शेर की तरह हमेशा हर्फ के नीचे होती है, और उल्टा पेश पेश की तरह हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। बड़ी हरकत और खड़ी हरकत में खींचने का फर्क है कि बड़ी हरकत को हम नरमी जल्दी से अदा करते हैं, और खड़ी हरकत को हम हरकतईन मिकदार खींच कर अदा करते हैं। खड़ी हरकत पे जो वक्त होता है वक्त बिस्सुकून कहलाता है, जबकि बड़ी हरकत का वक्त वक्त बिल इस्कान कहलाता है। अलबत्ता हा पर अगर खड़ी हरकत आ जाए तो वहां वक्त बिल इस्कान होगा। अगर ये बैनल मुतहर्रिकैन हो हा तो सिला सुगरा होता है, और हा जब बैनल मुतहर्रिकैन हो बाद वाला हर्फ हमजा हो तो सिला कुबरा होगा। और ये खड़ी हरकत हरूफ मद्दा की दूसरी किस्म होती है, यानी हरूफ मद्दा हरफी हालत में होते हैं, और खड़ी हरकत जो है वो हरकती हालत में होते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी का सवाल हो तो पूछिए।